من يقرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الهسيم وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله فرجه الشريف. ألا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پر محمد وآلہ. عزیزان گرامی قد، معزز سامعین اکرام، چونکہ آج کی ہماری اور آپ کی گفتگو بہت اہم گفتگو ہے جی، اور اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے، آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں کہ بھی جو گزشتہ تقریریں اور بیانات آپ حضرات نے سنے ہیں کہ اس دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی جو ہے اذیتیں ہیں، یقیناً اس سے انکار نہیں ہے. یقیناً بہت زیادہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ تکلیف ہو، کسی کو کم ہو، لیکن بہرحال تکلیفیں ہیں، بہرحال پریشانیاں ہیں، بہرحال مصیبتیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، یہ جو آپ کی تکلیفیں ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ جو آپ کی مصیبتیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں. خدا کی قسم، اب جس موضوع پر اور جس مرحلے پر میں آپ حضرات کو لانا چاہتا ہوں، اور جس دنیا کے بارے میں اور جس زندگی کے بارے میں آپ حضرات کے خدمت میں گفتگو کرنے والا ہوں، تو اس کے مقابل میں یہ ہماری تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں. خدا کی قسم، یہ ہماری بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں جو پریشانیاں ابھی آنے والی ہیں. ہم خواہ پریشان ہیں، شوگر ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہم ان دنیاوی چیزوں سے پریشان ہیں، ان دنیاوی بیماریوں سے پریشان ہیں، ان دنیاوی
مصیبتوں سے پریشان ہیں، لیکن خدا کی قسم جو منزل آنے والی ہے، اور ایک ایسی منزل کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جس کی کوئی مدت نہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، کتنے دن ہے؟ 1 دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا۔ اگر مان لیں کہ انسان کی عمر 1000 سال بھی ہو جائے تو 1000 سال ایک معین مدت ہے یا نہیں؟ ہم یہ مان لیں کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ اذیت، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف ایک مدت تک ہیں، لیکن خدا کی قسم قرآن نے جس زندگی کا تذکرہ کیا ہے، جس زمانے کا تذکرہ کیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ جس حیات کا تذکرہ کیا ہے، جس کی مدت سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ جو ہے اس بات کا واضح سے مراد بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے لیکن پھر بھی واضح ہے۔ ایک سورہ مومنون اور دوسرا سورہ منافقون۔ ان دونوں سوروں میں، سورہ مومنون میں بھی اور سورہ منافقون میں بھی، اس دنیا کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن عزیزو، خدا کی قسم بڑا سخت مرحلہ ہے، اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے بعد، قیامت میں اور اس کے بعد جو ہے ممکن ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں، ممکن ہے کہ ہمارے لیے آسائشیں ہوں، ممکن ہے کہ ہمارے لیے جنت ہو، ممکن ہے کہ ہمارے لیے جنت کی نعمات ہوں، لیکن یہ جو فاصلہ ہے، کہاں کا فاصلہ؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ جو برزخ کا مرحلہ ہے، یہ حیات بعد الموت، زندگی کے بعد ہماری جو ہے، ہم موت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم موت کے بعد اصل حیات شروع ہوتی ہے، جس کو قرآن نے حیات کہا ہے، اور یہ ایک ایسی حیات ہے کہ جس کی مدت ہمیں پتہ نہیں، 1 دن، 1 سال، 1000 سال، 1,00,000 سال، پتہ نہیں کہ برزخ میں ہم کتنے دن گزاریں گے۔ بس قرآن نے اتنا کہا وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کی موت سے لے کر، تو برزخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کی اس دنیاوی زندگی کے بعد سے لے کے اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک؟ اس دن تک کہ جب لوگ مبعوث کیے جائیں گے، یعنی روز قیامت تک، اور کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، حتیٰ کہ خود نبی کو بھی پتہ نہیں ہے، امام کو بھی نہیں معلوم ہے۔ یاد رکھیے کہ 2 علم ایسے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، ایک قیامت کا علم، اور دوسرے وقت ظہور امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف۔ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کس دن آئے گی، کب آئے گی، یہ صرف علم خدا میں ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بڑا سخت مرحلہ ہے عزیزو۔ میں نے کیوں کہا کہ اگر آپ نے اس دنیا کو طے کر لیا، اس برزخ کی، اس موت کی بعد کی دنیا کو، تو ممکن ہے کہ قیامت میں آپ کے لیے آسانی، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو، اس لیے کہ وہاں شفاعت ہے، لیکن برزخ میں کوئی شفاعت نہیں، برزخ میں کوئی راحت نہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی ہیں چھٹے امام کے، عمرو بن یزید، وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس پہنچا۔ آپ روایت کو غور سے سنیں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، روایتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ برزخ کے بارے میں اب تک بہت سارے علماء سے آپ نے سنا ہے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن جو روایات میں واقعیت ہے اور حقیقیت ہے، کیا فرمایا؟ عمرو بن یزید کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت پہ پہنچا، مولا بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے امام سے کہا قال قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں نے یہ سنا، انی سمعت،
میں نے یہ سنا ہے، یا صحیح ہے یا نہیں ہے، یا آپ بتائیں۔ امام نے کہا کیا سنا ہے بتاؤ؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ راوی کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کلو شیعتنا فی الجنہ، کہ روز قیامت جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو امام نے کہا یقیناً یہ بات درست ہے، صحیح درست ہے، یعنی صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ مولا اگرچہ وہ گنہگار ہے، کہ گنہگار ہوں گے تب بھی وہ ہماری شفاعت سے یا نبی کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام، اما فی القیامہ فکلکم فی الجنہ بشفاعت النبی او بشفاعت الوصی، کہ قیامت میں تو اگر گنہگار بھی ہیں تب بھی نبی کی یا ہماری شفاعت سے یہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، اور روتے ہوئے صادق آل محمد فرماتے ہیں وَلَكِنَّنِي وَاللَّهِ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرْزَخِ، ہمیں محشر کا اپنے چاہنے والوں کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ہمیں جس چیز کا خوف ہے اپنے چاہنے والوں کے بارے میں کہ وہ برزخ کی منزلوں کو کیسے گزاریں، وہ برزخ کا سفر کیسے طے کریں گے۔ عزیزو، اس جملے پر امام روتے ہوئے کہہ رہے ہیں ذرا آپ تصور کریں، آپ ایک چھوٹا سا سفر کرتے ہیں تو کتنی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں جب برزخ کا سفر کرنا ہے جس کی مدت ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ جانے کتنی خاردار راہیں ہیں، نہ جانے کتنی تنگ و تنہا جو ہے گھاٹیاں ہیں، اور جو روایات میں ذکر کیا گیا کہ نہ جانے کتنی تکلیفیں ہوں گی کہ جب انسان اس منزل کو طے کرے گا۔ لیکن اگر مومن ہے، اعمال ہے، کردار ہے، روایات میں اس کا بھی تذکرہ ہے تو آسانی سے گزر جائے گا۔ لیکن عزیزو، کیا آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس منزل کو، اس سفر کو طے کرنے کے لیے زیادہ راہ ہے یا نہیں ہے؟ نا، سفر میں آپ جاتے ہیں تو تھوڑا کھانا لے لیتے ہیں، کچھ کے راستے میں کام آئے یا خرید لیں گے، کم از کم پیسہ رکھ لیتے ہیں، یا کم از کم کریڈٹ کارڈ رکھ دے گا کہ کہیں نہ کہیں ضرورت پڑے گی تو ہم خرید لیں گے۔ نہ ہمارے پاس زیادہ راہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، اس لیے کہ یہ جو سفر ہے اتنا کٹھن ہے کہ سنگلاخ وادیاں ہیں، نہ جانے کتنی ایسی کھائیاں ہیں کہ جو تاریخ ہے جس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم کس کھائی میں گر جائیں۔ اس لیے کہ جب موت کے بعد سفر شروع ہوتا ہے عزیزو، بڑا سخت مرحلہ ہے، اور اگر میں سخت کہوں، آپ سخت کہیں تو یقیناً وہ بات ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سخت نہ ہو، لیکن جب امام کسی بات کو سخت کہتے ہیں تو یقیناً وہ بہت سخت ہوتی ہے، اور سخت بھی نہیں، روایتوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے صرف سخت نہیں کہا ہے، عربی میں شدید کا لفظ سخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اشد کہا جائے تو سب سے سخت، یعنی اس سے بڑھ کر اب کوئی سخت مرحلہ نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ کہ جو لوگ تھوڑا پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ بقیہ آنے والوں کو موقع ملے، آپ لوگ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا چوتھا امام، امام سجاد، کہ جس نے کربلا کی ساری مصیبتوں کو، سارے مصائب کو، سارے شدائد کو طے کیا، لیکن کبھی امام نے کہا کہ اتنی بڑی مصیبتیں ہیں، اس لیے کہ وہ امام تھے، اور کل میں نے بیان کیا کہ ان کے لیے یہ صبر اور شکر کا مرحلہ تھا، لیکن خدا کی قسم وہ ہمارا چوتھا امام کیا کہہ رہا ہے کہ اشد ساعات ابن آدم۔ کب سے یہ سفر ہے؟ آج ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں جس زمانے میں، تو یہ برزخ آج سے نہیں ہے، بلکہ کب سے؟ جناب آدم کے زمانے سے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہزاروں سال سے اس سفر کو طے کر رہے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنا سفر طے کریں گے۔ کیا فرما رہے چوتھے امام؟ اشد ساعات، کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی سخت گھڑی ہے
سب سے سخت، سب سے مصیبت والی، سب سے پریشانی والی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 3 mm کے اگر آپ کے پتھری ہو اور جو آپ پریشان ہوتے یہ تکلیف نہیں ہے، یہ پتھری کی تکلیف، یہ بلڈ پریشر کی تکلیف، یہ شوگر کی تکلیف، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ امام فرماتے اشد ساعات، اگر آپ کے بدن کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے تب بھی وہ تکلیف نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ سب سے مصیبت والی گھڑی ہے، یہ سب سے شدید سختی والا مرحلہ ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ ابن آدم کے لیے 3 گھڑیاں ہیں، اور اس سے بڑھ کر زندگی میں کوئی مصیبت والی، سختی والی، پریشانی والی گھڑی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام فرما رہے ہیں۔ پوچھا مولا وہ کون سی گھڑیاں ہیں؟ کہا سب سے پہلی سخت اور مصیبت والی گھڑی وہ ہے کہ جب انسان کے پاس ملک الموت آتا ہے۔ جب انسان کے پاس ملک الموت آتا ہے، عزیزوں وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ وہ خطبہ کہ جو مولا امیر المومنین نے نہج بلاغہ میں بیان کیا ہے کہ جب ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے تو انسان کی سب سے پہلی چیز جو گنگ ہو جاتی ہے، جو بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کی بند ہو جاتی ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ اور یہ فلسفہ ہے کہ انسان نہیں بول پاتا، انسان لوگوں کو بتا نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا، وہ گھبراتا ہے۔ اس کے ماتھے پر، اس کی جبین پر مولا امیر المومنین کا خطبہ پڑھے نہج بلاغہ میں، آپ فرماتے کہ اس کے پیشانی پر، اس کی جبین پر جب موت کا پسینہ آتا ہے اور جب ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے، مردہ جب چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس کے گھر والے اس کی اس کراہنے کو، اس کی اس تکلیف کو سن نہیں پاتے، اور اگر سن لیتے لمات الناس جمیعا، خدا کی قسم اگر لوگوں کو وہ کراہنا، وہ چیخنا چلانا اگر لوگوں کو سنائی دیتا تو یقیناً وہ مر جاتے، سن نہ پاتے کہ کتنی تکلیف اور درد ہو رہی ہے، جس کی روح نکل رہی، ملک الموت آیا ہے۔ لیکن یہ خدا کی حکمت ہے کہ ہم نہیں سنتے، حتیٰ کہ روایتوں میں کہ بعض جانور یا بعض جو ہے درندے اس آواز کو سنتے، لہذا وہ چیختے ہیں، کراہتے ہیں۔ تو چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس تفصیلی خطبے کو بیان کروں، پھر امام فرماتے والساعۃ التی یقوم فیہا من قبرہ، دوسرا سب سے سخت مرحلہ عزیزوں یہ ہے کہ جب انسان کو اس کی قبر میں اتارا جاتا ہے، ملک الموت روح نکال لیتا ہے، اور جب لوگ اسے جنازے میں لے جا کر قبر کی طرف لے جاتے ہیں، اسی لیے ہمارا مستحب ہے کہ جنازہ آہستہ آہستہ قبر کی طرف لے جایا جائے، کئی جگہ اس کو ٹھہرایا بھی جائے تاکہ مردے پر جو وحشت طاری ہے وہ کم ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ عزیزو قبر میں اتارنے کی منزل اس سے بھی زیادہ سخت ہے جتنی جان نکلنے کی زیادہ سخت۔ اس لیے 7ویں امام پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک، 7ویں امام باقاعدہ جملے ہیں کہ 7ویں امام پناہ مانگتے تھے کہ پروردگار اس موقع سے، اس وقت سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے۔ اسی لیے آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو ایک جملہ ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ زیارت عاشورہ کی پابندی کریں، بہت سارے اس کے فضائل ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور محشر میں بھی۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی نے جب چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ یوم ورود کون سا ہے، کیا قیامت کا دن ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، بلکہ یوم ورود سے مراد وہ گھڑی ہے کہ جب انسان کو اس کی قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت انسان مدد طلب کرتا ہے کہ پروردگار مجھے میرے مولا حسین کی اس وقت مدد عطا فرما، اس لیے کہ انسان پر جو وحشت اور جو ہولناکی طاری ہوتی ہے، جو دہشت ہوتی ہے کہ انسان چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار غافل ہوتے ہیں۔ اور عزیزوں پھر امام فرماتے ہیں کہ تیسرا سخت مرحلہ کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور جب من و مٹی کے نیچے دفن کر کے عزیز رشتہ دار اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو خدا کی قسم
خدا کی قسم عزیزو، یہ میرے نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سنیں کہ جب قبر میں اتارا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس مرحلہ کو، اس عظیم وقت کو، اس سخت گھڑی کو کہ جب منو مٹی کے نیچے انسان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ایسی تنگی کوئی کائنات میں ایسی تنگی نہیں ہے، اس سختی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سختی نہیں ہے، اس تاریکی سے بڑھ کر مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی تاریکی نہیں ہے، اور اس تنہائی سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی تنہائی نہیں۔ جب انسان قبر میں تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، قبر تاریک ہوتی ہے، اور امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ جب قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، یہ جو پہلی رات آتی ہے، کیوں آپ نے سنا کہ علماء لوگ اعلان کرتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات نماز وحشت پڑھی جائے، ہے نا، صلاۃ الوحشہ، یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ یا تو میت کی طرف سے صدقہ دیا جائے، کیوں اس طرح سے تاکید ہے؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں سب سے اگر کوئی سخت رات ہے تو یہی وہ رات ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی جائے، اس کی طرف سے صدقہ دیا جائے، اس کے لیے اس رات قرآن کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ جب مردہ قبر میں اٹھتا ہے تو عزیزو مولا امیر المومنین کے جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور یہ کب آپ نے فرمایا؟ ایک خط میں فرمایا، جب آپ نے جناب محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا کر بھیجا مصر کا، تو اہل مصر کے نام خط لکھا، اور اس خط میں مولا امیر المومنین کے جملے ہیں، یا عباد اللہ، اے بندگان خدا، ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت، اے بندگان خدا یاد رکھو کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، یہ جو برزخ کی زندگی جو شروع ہوگی، اور اس کی ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ یہی پہلی رات سے ہوتی ہے اور آخر صراط تک پہنچتا ہے۔ یہ پہلی رات امام فرماتے اتنی زیادہ شدید ہے، اشد من الموت ہے، انسان کے لیے موت سے بھی زیادہ شدید ہے، یعنی روح نکلنے سے بھی زیادہ شدید ہے، اس لیے کہ اس قبر کی تاریکی میں، اس تنہائی میں جب انسان اٹھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں القبر فاحذروہ، قبر سے بچنے کی کوشش کرو، قبر سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قبر روزانہ تمہیں آواز دیتی تھی، انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود، انا بیت الظلمہ، روزانہ ہر انسان کی قبر آواز دیتی تھی، لیکن ہم غافل تھے، ہم بے ہوش تھے، ہم مدہوش تھے، ہم دنیا میں اتنے مصروف تھے کہ ہم نے قبر کی آواز نہیں سنی۔ لیکن جب قبر میں آپ پہنچتے ہیں تب قبر کہتی ہے کہ تم نے دنیا میں میری آواز کو نہیں سنا، لیکن اب تمہیں مزہ چکھنا ہوگا کہ قبر کیا ہے۔ مولا فرماتے اشد من الموت لمن لا یغفر، کہ جس انسان کو خدا نے معاف نہیں کیا ہے اس کے لیے موت کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو اس کی قبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ ذائق ہو وہ زنک ہو وہ ظلمت ہو وہ غربت ہو، اس لیے کہ قبر میں چار چیزیں تمہیں ملے گی، قبر میں تنہائی ہوگی، قبر میں تاریکی ہوگی، قبر میں تنگی ہوگی، اور قبر میں سختی ہوگی، اور کوئی معمولی سختی نہیں، اشد شدید ترین تاریکی۔ انسان اٹھے گا، روایات کہتی ہیں رونے لگ جائے گا، گھبرائے گا، کوئی آواز سننے والا نہ ہوگا، اور جب یہ پہلا مرحلہ آتا ہے انسان دہشت زدہ ہو جاتا ہے، انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اسے اپنے اعمال یاد آتے ہیں، اسے اپنے عزیز یاد آتے ہیں، اسے اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں، لیکن پھر وہ کفِ افسوس ملتا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے لیے سب کچھ انجام دیا آج مجھے منو مٹی کے نیچے چھوڑ کر چلے گئے، اور جو چیز میرے لیے قبر میں ضروری تھی میں نے اسے انجام نہیں دیا۔ اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا کہ اس وقت انسان آواز دیتا ہے پروردگار مجھے ایک موقع دے دے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلھا۔ سورہ مومنون میں اسی آیت میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اس وقت مردہ آواز دیتا پروردگار ایک موقع دے دے کہ میں دنیا میں پلٹ کر پھر دوبارہ جو ہے
نیک اعمال انجام دو، پھر دوبارہ جب دنیا میں جاؤ تو اچھے اعمال انجام دو. آواز آتی کلا، یہ ممکن نہیں ہے. انہا کلمہ ہوا قائلها، کہتے ہیں کہ یہ صرف بول رہا ہے، جب جائے گا تو پھر اسی سرمستی میں، پھر اسی جو ہے غفلت میں، پھر دنیا کی اسی طرح سے جو ہے خواہشات میں مبتلا ہو جائے. پھر آواز قدرت آتی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تمہیں یہی رہنا ہے اور ایک ایسی مدت تک رہنا ہے جس کا نہ تمہیں پتا ہے نہ کسی کو خبر ہے. ہمیشہ جب تک کہ قیامت نہیں ہوتی اسی قبر کی تاریکی میں، اس قبر کی تنگی میں، اس قبر کی سختی میں، اس قبر کی مصیبت میں تمہیں رہنا. اور عزیزو یہی نہیں بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ قبر صرف انسان کے ساتھ یہی نہیں کرتی. میں نے کیا کہا کہ اگر ایک 3 mm کی ہمارے پتھری ہو جائے کڈنی میں اور کہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک کیل چبھ جائے، ایک بلیڈ ہم کو لگ جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے سر میں چوٹ ہلکی سی لگ جائے، ہماری ہڈی معمولی سی ٹوٹ جائے، ہم کتنا روتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں، کتنا جو ہے ہم تڑپتے ہیں. لیکن خدا کی قسم مولا امیر المومنین کہتے ہیں یہ تمہاری دنیا کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں جو تمہیں قبر میں تکلیف ہونے والی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا مرحلہ جب قبر میں تاریکی اور تنگی ہوتی ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا مولا کیا ہوتا ہے؟ کہا فرمایا فَإِذَا دَخَلَ حُفْرَتَهُ، کہ جب انسان کو اس گڑھے میں یعنی قبر میں ڈالا جاتا ہے، ردت الروح فی جسد، تو انسان کی روح پلٹ آتی ہے. اب بعض روایت میں کہ آدھے جسم میں آتی ہے، پورے جسم میں نہیں آتی. اور آنے کے بعد سب سے پہلے جو آتے ہیں، جو سلسلہ شروع ہوتا ہے عالم برزخ کا، وہ سوالات اور جوابات کا ہوتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں. بہت ساری چیزیں تفصیلی ہیں کہ اگر مومن ہیں تو مبشر و بشیر آتے ہیں، کافر ہے تو منکر و نکیر آتے ہیں. اور خدا کی قسم اگر کسی کی قبر میں منکر و نکیر آ جائیں تو یاد رکھیے کہ اتنا خوف ہوتا ہے کہ جن کی آنکھوں سے آگ برستی ہوتی ہے، جن کے ہاتھوں میں لوہے کا آگ کا گرز ہوتا ہے اور پوری قبر جو ہے آگ سے بھر جاتی. لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ اگر مومن ہیں تو اس کے پاس مبشر و بشیر آتے ہیں، منکر و نکیر نہیں آتے. اور یہاں تک کہ ان کی ہیبت اتنی ہے کہ قبر چیختی ہے جب منکر و نکیر آتے ہیں. اور مولا فرماتے جب روح آتی ہے تو جاءو ملک القبر، تو یہی دونوں منکر و نکیر آتے ہیں اور اس سے سوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ سوال کیا ہوتا ہے، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے نہیں تو تفصیل سے بتاتا. صرف یہی نہیں کہ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ من ربوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا، جو ہمارے بچوں کو تنظیم کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. نہیں، اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا کمایا، تم نے کہاں خرچ کیا، تمہارے پاس مال کتنا تھا، تم نے ہماری راہ میں اور ہمارے راستے میں کتنا خرچ کیا. عزیزوں کوئی معمولی بات نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو ہمارے گناہ ہیں، خصوصاً گناہ کبیرہ، ان کا تو حساب قیامت میں ہوگا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں چھوٹے موٹے کہ جن کے عذاب کو خداوند عالم قبر میں ہی عطا کرے گا تاکہ انسان اس کا مزہ چکھے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا خداوند عالم اس کو قبر میں عذاب دے گا تاکہ اس کی قبر میں اس کو ان گناہوں کے بارے میں کہ جو اس نے دنیا میں انجام دیے معلوم ہو، اور اس کو روایات نے باقاعدہ بیان بھی کیا. اور یہاں تک کہ کچھ نیکیاں بھی ایسی ہے کہ اگر انسان جس کا انسان انشاءاللہ قیامت میں اس کی جزا ملے گی جب حساب اور کتاب ہوگا. لیکن کچھ اور بھی ایسی نیکیاں ہیں، خاص نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کی جزا اس کو قبر میں ملتی ہے. قبر میں تاریکی دور ہوتی ہے، قبر کی تنہائی دور ہوتی ہے، قبر کی تنگی دور ہوتی ہے، قبر کی سختی دور ہوتی ہے. کم از کم ہمیں ان تمام چیزوں سے واقف ہونا چاہیے کہ جو ہماری قبر میں ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی یا جو ہمارے لیے قبر میں راحت بن جائے گی. چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان تمام اعمال کو بیان کروں جو آپ کو قبر میں راحت دیں گے، جو آپ کے چراغ کا کام کریں گے، جو آپ کی تنہائی کو دور کریں گے، جو آپ کی سختی کو دور کریں گے. اور وہ گناہ کہ جو آپ کی قبر میں آپ کی سختی کا باعث ہے، جیسا کہ علماء نے ان تمام گناہوں کو احادیث میں جمع کیا ہے. چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ بحسب الروایا سب سے بڑا گناہ کہ جو انسان کی قبر میں سختی کا باعث بنے گی وہ ہے چغل خوری، النمیمہ، چغل خوری. یہ ایک ایسا گناہ ہے
کہ جو انسان کی قبر میں عذاب کا باعث بنے گا. اور آپ نے سنا ہے خود مولا نے کہا کہ قبر آواز دیتی انا بیت الدود، کہ میں حشرات کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں. تو یہ سانپ اور بچھو وہی آپ کی چغل خوری ہے کہ جو آپ کی قبر میں یہی چغل خوری مجسم ہو کر سانپ بچھو کی شکل میں آئے گی. یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا قیامت میں نہیں، اس قبر میں برزخ میں بھی خداوند عالم انسان کو مزہ چکھائے گا. مال اہل، اسی طرح سے فرماتے وہ سوء الخلق مال اہل. اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار اور بالخصوص اپنے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق نہیں ہوتے، تب بھی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی بنا پر اسے قبر میں عذاب ملتا ہے. اور بالخصوص کون سا عذاب؟ ایک عظیم اور سخت عذاب ہے کہ جس کا نام ہے فشار قبر. عزیزو اللہ اکبر، خدا کی قسم میں نے اس لیے ڈائری بند کر دی کہ جو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب فشار قبر ہوگا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم چھوٹا سا درد برداشت نہیں کر سکتے. لیکن خدا کی قسم جو تعبیر مولا امیر المومنین نے کی ہے کہ جب انسان کو فشار قبر ہوگا تو ایسی سخت منزل ہوگی. یاد رکھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کریں. جناب سعد ابن عبادہ جو صحابی رسول ہے، جس کی تشییع جنازہ میں ملائک تھے، لیکن تب بھی نبی نے فرمایا کہ سعد تمہیں جنت تو ملے گی لیکن فشار قبر سے تم محفوظ نہیں رہو. ہاں کچھ ایسے مقامات، کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کی بنا پر آپ فشار قبر سے بچ سکتے ہیں، اعمال ہیں، کچھ مقامات ہیں کہ جو انسان فشار قبر سے بچ سکتا ہے. لیکن ہر انسان کو فشار قبر کی منزل سے گزرنا ہے. اور کیسے؟ مولا فرماتے ہیں یہ جو فشار قبر ہے الی الحد الذی، اتنا سخت ہے یہ فشار قبر، یتشقق لحمہ، کہ جب قبر انسان کی فشار دیتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا گوشت چٹکتا ہے. شک ہونا یعنی پھٹنا، کہ جب قبر کے دونوں حصے، اور یہ یاد رکھیے کہ جو جہاں مرے گا وہیں فشار ہوگا. زمین پر زمین فشار کرے گی، اگر کوئی ہوا میں ہے تو ہوا فشار کرے گی، سمندر میں ہے تو سمندر فشار دے گا. لیکن فشار ہر ایک کو ہونا ہے، الا یہ کہ بعض جن کو نہیں ہونا ہے روایات میں موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہونا بیان کرتا کہ کن کن کو فشار قبر یا کن کن اعمال کی بنا پر فشار قبر نہیں ہوتا. مولا فرماتے سب سے پہلے انسان کا گوشت چٹکنے لگ جاتا ہے، پھٹنے لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ تطحنو دماغہ، کہ جب قبر انسان کی اسی طرح سے پیستی ہے. تہین عربی میں کہتے ہیں آٹے کو، تہنا یطحنو عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو پیسنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آٹا پیسنے آپ لے جاتے ہیں تو جب چکی میں گیہوں یا چاول یا جو بھی چیز ڈالی جاتی ہے تو دو پارٹ کے درمیان میں جس طرح سے وہ اناج، وہ غلہ پستا ہے اور پس کر بالکل آٹا اور تہین بن جاتا ہے عربی کے مطابق، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس قبر میں وہ تطحن دماغو، جب فشار ہوگا تو ادھر جلد انسان کی کھال اترنے لگے گی، ادھر دماغ، انسان کا سر بالکل بھوسے کے مانند ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ تذیب دہونہ، آپ نے کبھی راستہ چلتے ہوئے بازار میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گنے کا جو جوس بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سے گنا ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے، اس کا جوس نکلتا ہے. اور جو حالت ہوتی ہے مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کی قبر اسے فشار دے گی تو اس کی جو ہے چربی اسی طرح سے پگھلنے لگے گی کہ جس طرح سے گنے کے جوس کو جو مشین سے نکلتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کتنا سخت مرا. اس وقت انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، لیکن کوئی سننے والا، کوئی مددگار نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد وہ تخلط اضلاعہ، اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کی پسلیوں کا جو ہے بھوسا بن جاتا. عزیزو یہ وہ منزل ہے فشار قبر کی. لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو اس منزل سے بچ سکتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر فشار قبر ہوتا ہے، جیسے مثلا اپنے گھر والوں کو اذیت دینا، طہارت کا خیال نہ رکھنا، زمین پر پیشاب کھڑے ہو کر بالخصوص کرنا، اور بھی گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر فشار قبر حتمی ہے.
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر انسان فشار قبر کو دور کر سکتا ہے، جس میں سے ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ اللہ اس فشار قبر کے مرحلے کو آسان بنا دیتا ہے اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو عزیزو، یہ برزخ کی پہلی منزل ہے کہ جس کا میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر ذکر کیا کہ وہ زندگی ہے جو بہت سخت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا توشہ نہیں ہے کہ جو ہم وہاں لے کر جائیں۔ لیکن عزیزو، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو جائیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس دنیا سے ابھی وقت ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنی اس دنیا کا انتظام کریں۔ یہ چھوڑ دیں چھوٹی موٹی پریشانیاں، یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں، اس منزل کا اہتمام کریں کہ جو آنے والی ہے، سخت منزل کا۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ آپ تیاری کریں۔ اسی لیے بار بار ائمہ معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو آگاہ کیا ہے کہ اس منزل کی تیاری کرو، اس سفر کی تیاری کرو کہ جس کے پاس، انسان کے پاس زاد راہ بہت کم ہے، اس لیے کہ بہت سختیاں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر انسان اس وقت کی تیاری ابھی نہیں کرے گا تو پھر وہاں سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ انسان صرف ہاتھ ملتا رہ جائے گا، انسان صرف پچھتاتا رہ جائے گا اور اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ عزیزوں، کم از کم اس قبر کے لیے، اس برزخ کے لیے، اس سفر کے لیے کچھ اعمال کریں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا آپ نے نام سنا ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے شاگرد، حالانکہ اس واقعے کو ان کے شاگرد جو بہت مشہور بزرگ ہستی گزری ہے، آیت اللہ العظمہ سید نعمت اللہ جزائری، یہ آغا مجلسی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، اور دونوں میں استاد اور شاگرد۔ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مشہور و معروف، علماء جانتے ہیں۔ ان دونوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ جو بھی اس دنیا سے جائے گا وہ برزخ حالات کو بیان کرے، مرنے کے بعد ما بعد الموت وہ حالات کو بیان کرے گا۔ لہذا جب دونوں میں طے ہوا، اتفاق سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا پہلے انتقال۔ اب قبر کی پہلی رات علامہ خواب میں نہیں ہے، دوسری رات علامہ خواب میں نہیں ہے، 3 دن گزر گئے، چوتھی رات علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جناب سید نعمت اللہ جزائری کے خواب میں۔ 3 دن تک جناب آیت اللہ نعمت اللہ جزائری پریشان۔ ذرا سوچیے کہ جب 3 دن جس کا حساب ہو رہا ہو، حالانکہ علامہ مجلسی جیسی شخصیت عظیم الشان کہ جس نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی، نہ جانے کتنے جو ہے خدمات انجام دیے شیعت کے لیے، جب خواب میں استاد آئے، عالم مکاشفے میں پوچھا جناب سید نعمت اللہ جزائری نے کہ آقا کیا بات ہے کہ اتنی تاخیر ہو گئی؟ تاخیر حساب اتنا تھا، سوال اتنے تھے۔ جب بیان کرنا شروع کیا، جب انہوں نے کہا کہ کون کون سی چیزیں، کہا جب مجھ سے پوچھا گیا، یہ تمام اعتقادی سوال کے بعد جب اعمال کا سلسلہ شروع ہوا، اعتقادی سوال یعنی من ربو کا، من کتابوں کا، تمہارا دین، خدا، رسول، یہ جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب اعمال کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا کیے، میں نے کہا پروردگار میں نے نمازیں واجب بھی پڑھی، مستحب بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھی، حتیٰ کہ جتنی نمازیں کتابوں میں ذکر ہیں تمام واجب اور مستحب انجام دی۔ آواز آئی مجلسی، یہ تمام اعمال اور عبادتیں جو تم بتا رہے ہو، یہ نمازیں تم نے اپنے لیے کی۔ پھر اس کے بعد کہا اور کیا کیا؟ کہ پروردگار میں نے روزے رکھے، گرمی میں روزے رکھے، سردی میں رکھے، واجب رکھے، مستحب رکھے، تمام روزوں۔ پھر اس کے بعد حج کا، کئی حج کیے، تمام بیان کرنا شروع کی، یکے بعد دیگرے۔ کہتے میں اعمال بیان کرتا تھا، یہ آواز آتی کہ مجلسی یہ تم نے اپنے لیے جو ہے سرمایہ آخرت تیار کیا ہے، یہ تمہارے روز حساب، روز آخرت کام آئیں گے، یہ بتاؤ کہ میرے لیے کون سا عمل انجام۔ کہا میں نے کتابیں اپنی پیش کی کہ پروردگار میں نے بہار جیسی کتاب لکھی، ایک نہیں 110 جلدیں، اور بھی اپنی کتابوں کو پیش کیا، یہ تم نے اپنے لیے زاد آخرت، توشہ آخرت، آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل انجام دیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جب سب ہو چکا میں پریشان تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ جو میں نے خدا کے لیے انجام دیا۔
اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان عبادت مولا فرما چکے 3 طرح کے لوگ عبادت کرتے ہیں، جنت کے لیے، جہنم کے لیے، یا خدا کو واقعاً خدا سمجھ کر یا حق کے عبودیت سمجھ کر۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی مجلسی، ایک تمہارا عمل ایسا تھا جو مجھے بہت زیادہ پسند۔ عزیزو یاد رکھیے ابھی بھی موقع ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو چھوٹا نہ سمجھے، کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے مسجد بنایا تب ہم نے بہت بڑا نیک کام کیا ہے، ہم نے اگر نماز انجام دی، حج کر لیا تو ہم نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ نہیں، ممکن ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے اگر آپ نے کانٹا بھی اٹھا لیا اور اگر خدا کو یہ آپ کا عمل پسند آ گیا تو ان تمام اعمال پر بھاری ہے کہ جو آپ نے تا زندگی انجام دی۔ اگر خلوص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے خدا کے لیے اگر کانٹا بھی اٹھایا، خدا کی قسم مسجد بنانے سے، حج کرنے سے، نماز روزے سے زیادہ خدا کو پسند ہے وہ اعمال کو جو دوسروں کو دکھاوے کے لیے انسان انجام دیتا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ پروردگار وہ کون سا عمل ہے کہ جسے میں بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ آدمی جب خلوص میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ اکثر بھول جاتا ہے۔ یہ تو انسان جب دکھاوے کا کرتا ہے تو لوگوں کو بار بار یاد بھی دلاتا ہے اور خود بھی یاد رکھتا ہے، لیکن انسان خلوص میں بہت سارے کام کر جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال کے بھول جاؤ آدمی۔ کہتے ایک مرتبہ آواز آئی کہ مجلسی، ایک مرتبہ جب تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یاد رکھیں علامہ مجلسی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، کئی باغات تھے، ان کی اپنی جائیداد تھی، جاگیر تھی، پراپرٹی تھی، لہذا اس سے جو بھی آمدنی ہوتی اس سے کتابیں لکھتے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، کئی باغات تھے، یعنی بہت زیادہ امیر تھے گھرانے۔ اور جب بھی پھلوں کے موسم آتے تو جو بہترین پھل ہوتے تھے ان کے خادم لاتے تھے، علامہ مجلسی کو دیتے تھے اور وہ اسے نوش کرتے تھے، جو بھی تازہ پھل آتے تھے۔ اتفاق سے سیب کا زمانہ تھا، باغات سے تازے سیب لا کر جو ہے خادم نے علامہ مجلسی کے پاس رکھے تھے، ادھر چاہتے تھے کہ آپ اٹھائیں، آپ کو سیب بہت زیادہ پسند تھے، اس کو تناول کریں، کہ ایک مرتبہ ایک بیوہ، ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد چند سوال لے کر علامہ مجلسی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ آتی ہے، سوالات کرتی ہے۔ اب عزیزو عمل دیکھیں، جب خاتون سوال کر رہی تھی، علامہ مجلسی سے پوچھ رہی تھی، تو اس کی گود میں، آغوش میں ایک بچہ تھا، اور بچہ یتیم تھا، اور بار بار وہ بچہ اس سیب کی طرف دیکھ رہا تھا جو ٹوکری میں رکھے ہوئے تھے۔ اور علامہ مجلسی نے جب یہ دیکھا، ایک مرتبہ وہ ٹوکری اٹھائی اور اس خاتون کی جانب بڑھا دی اور کہا کہ یہ اس بچے کے لیے ہے۔ جیسے ہی علامہ مجلسی نے یہ دیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، کہا مجلسی یہی وہ عمل تمہارا تھا کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ آپ اندازہ لگائیں، معمولی چیز تھی، جس نے کتابیں لکھی، جس نے اتنی عبادتیں کی، اتنے اعمال انجام دیے، یقیناً وہ اپنے لیے کیے، خدا نے ان کو قبول کیا، لیکن اس کا محشر میں، قیامت میں اس کی جزا ہے۔ لیکن خدا نے کہا یہ ایک ایسا عمل تھا جو مجھے بہت پسند آیا۔ عزیزوں، برزخ کی تیاری کریں، اس لیے کہ برزخ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانیاں ہوں، راحت ہو، باغات ہو، اس لیے کہ چوتھے امام فرماتے ہیں القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفور النیران، کہ یہی آپ کی قبر ہے کہ جو مرنے کے بعد قیامت تک یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، جب قبر اور برزخ میں ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے، یہ معمولی سے اعمال، یہ ناقص اعمال ممکن ہے کہ کام نہ آئے، لیکن ایک چیز یقیناً اس کا یقین ہے کہ جو آپ کی قبر میں کام آئے۔ میں نے بیان کیا کہ چھٹے امام نے فرمایا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ خدا کی قسم روایتوں میں ہے، علماء نے واقعات لکھے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں زیارت کرتا ہے،
جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، تاریکیوں میں چلا جاتا ہے، تنہائیوں میں ہوتا ہے، یہ تو مولا بھی آتے ہیں۔ مولا نے حارث حمدانی سے کہا تھا، یا حار حمدان من یمت یرنی مومنا کان و منافقا، مولا سب کی قبر میں آتے ہیں لیکن مولا امام حسین اسی کی قبر میں آتے ہیں کہ جو زیارت امام حسین کے لیے دنیا میں جاتا ہے۔ اور جب چاہنے والا امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، قبر کی تاریکی میں، قبر کی تنہائی میں مولا حسین تشریف لاتے ہیں۔ اے میرے چاہنے والے، اے میرے ماتم کرنے والے، اے میرے عزادار، تو دنیا میں میری زیارت کے لیے آیا تھا، تو نے مجھ پر آنسو بہایا تھا، تو میرے غم میں رویا کرتا تھا، تو میرا عزادار ہے۔ جب تو مجھے وہاں نہیں بھولا تو اس تاریکی میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ عزیزو، حسین کبھی اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولتے، اسی لیے روز عاشور فرمایا تھا، شیعتی ماں مہما ان شرب تم، اے میرے چاہنے والوں، ارے جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ امام نے آپ کو اس وقت بھی یاد کیا جب شمر کا خنجر چل رہا تھا، جب علی اکبر کے علی اصغر کے گلے میں تیر تھا، اسی لیے تو امام نے فرمایا اللہ تکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے چاہنے والوں، اگر تم کربلا میں ہوتے، روز عاشور دیکھتے، تمہارا غریب آقا پانی طلب کر رہا ہے لیکن کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اے میرے شیعو، تم پر میرا سلام۔